جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بیٹے کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وداؤٹ ٹائم ویسٹ لیٹ اسٹارٹ دا لیکچر پاک اسٹڈی کلاس 9th۔ ٹوڈے وی آر کمپلیٹ دا نیکسٹ کوشچن۔ اوکے، تو اگر بیٹے آپ کو یاد ہو تو آپ نے اسلام کا بنیادی مطالبہ یہاں تک کر لیا تھا۔ نیکسٹ آج ہم کریں گے پاکستان ایک ابدی حقیقت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد۔ اب بیٹا 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ جس کام کو کرنے میں ہمیں 10 سال لگے ہیں، یہ میں اپنی زبان سے بتا رہا ہوں، آپ نے خود یہ پوائنٹ پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے بیٹے خود ہی پڑھنا ہے۔ جس کام کو کرتے ہوئے ہمیں 10 سال لگے ہیں، جس کام کو ہم کرتے ہوئے ہمیں 10 سال ہمیں کوشش کرتے ہوئے لگ گئے ہیں، آج الحمدللہ یہ قائد اعظم خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں افسران سے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم اس چیز کو حقیقت میں لے آئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب یعنی کلچر تہذیب سویلائزیشن اینڈ کلچر اور ثقافت کو ترقی دے پائیں اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اب یہاں پر یہ قائد اعظم نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کو 10 سال ہمیں لگے ہیں بنانے کے لیے، آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کوششوں سے، اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانی سے ہم اس کو بنا چکے ہیں، اور اس میں جناب کہ ہم ایک آزاد ریاست بنائی ہے اور آزاد افراد کی طرح ہم کیا کریں گے؟ زندگی گزاریں گے، اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ عدل و انصاف کے مطابق زندگی گزاریں گے، عدل و انصاف ہوگا پاکستان میں۔ اب اس کے بعد جی نظریہ پاکستانی کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس سے نیکسٹ آپ نے بیٹے یہ ایڈنگ دینی، اسلامی تجربہ گاہ۔ اسلامی تجربہ گاہ میں آپ نے بیٹے یہ ایڈنگ ہے، یہ دیکھیں قائد اعظم نے یہاں پر یوں فرمایا کہ پاکستان کا مطالبہ صرف ہم نے یوں محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں ایک ایسی تجربہ گاہ یہاں پر لا کر کھڑی کرنی تھی کہ جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پر اسلام کے اصولوں کے تصورات پر ہم اپنی زندگی کو کیا کر سکیں جی؟ گزار سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی لائف میں پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، ہم ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو کیا کر سکیں؟ اس میں ڈال سکیں۔ اب یہاں پر یہی بات ہے، قائد اعظم نے فرمایا کہ ہم نے محض زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں اسلام کے مطابق اصولوں پر زندگی گزارنے کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی قومی اتحاد۔ قومی اتحاد، یہ آپ نے اس کے بعد فوراً بیٹے یہ ہیڈنگ دینی ہے قومی اتحاد کی۔ یہ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی یہ بنگالی، بلوچی، سندھی وغیرہ یہ پٹھان کے جھگڑوں سے بلا تر ہو کر آپ کو سوچنا چاہیے۔ یعنی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے۔ ان جھگڑوں سے بالا تر ہو کر آپ سوچیں کہ آپ صرف ایک پاکستان ہے اور آپ مسلمان ہیں اور ایک دین اسلام، ایک ہی اللہ کو آپ مانتے ہیں، ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، اور آپ ایک ہی قرآن مجید جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اس پر ایمان لائیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ فرشتوں پر ایمان لائیں ہیں۔ تو یہ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ آپ پنجابی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ بنگالی ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم صرف اور صرف پاکستان ہیں، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستانی بن کے کیا کریں جی؟ زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ یہ یہاں سے بیٹے آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھ لینا، ادروائز یہاں تک یہ ایڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی۔ نیکسٹ ایڈنگ ہے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے، جب سب کانٹیننٹ برصغیر اکٹھے تھے، مسلمان اور ہندو، انہوں نے ناقابل حل مسائل ایسے پیدا کیے کہ مسلمانوں میں اپنی ثقافت انہوں نے رائج کر دی، اور مسلمانوں کو ان کی عبادات کے مطابق زندگی وہ نہیں گزارنے دیتے تھے، مطلب ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تو آپ نے مغرب کے معاشی نظام کے انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کیے، اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے،
اور یہ واقعہ تھا نا حقیقت ہے کہ وہ واقعی لوگوں میں انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ناقابل حل مسائل کا بیٹے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جن کو آپ کبھی بھی سولو نہ کر سکیں، سمجھ آ رہی ہے جی، ان کو آپ سولو نہیں کر سکتے، وہ تو ناقابل حل ہے نا، ان کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان انصاف کام کرنے میں کیا رہا ہے جی، ناکام رہا ہے، انصاف آج تک وہ مطلب قائم نہیں کر سکا۔ اب ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے کہ جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات یعنی برابری اور سماجی انصاف۔ سماجی انصاف کا مطلب ہوتا ہے سوشل، ٹھیک ہے، سماجی انصاف کا مطلب ہوتا ہے جو معاشرتی زندگی آپ گزار رہے ہیں سماج میں، ان میں انصاف کو قائم کرنا، اور انصاف کے اصولوں پر کیا ہو جی، مبنی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جی آپ کا آج کا کوشچن یہ کمپلیٹ ہوا بیٹے، کوشچن نمبر یہ 2 تھا لانگ۔ ٹمورو انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن اسٹارٹ کوشچن نمبر 3۔ اوکے، تو اسی میں بیٹے آپ کا وہ شارٹ کوشچن بھی کمپلیٹ ہوتے جائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ جیسے کہ شارٹ کوشچن میں آتا ہے کہ 1 جولائی 1948 کو کہتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اسی میں یہ شارٹ بھی آپ کے کمپلیٹ ہوتے جائیں گے اگر آپ لانگ ساتھ ساتھ کریں گے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا پھر۔